اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی فلاں کتاب میں نے یہ پڑھا، فلاں کتاب میں۔ بھائی جب حدیث کی کتابوں میں جھوٹی حدیثیں آ گئیں، مجدد الافسانی کی کتاب کے اوپر کون سا جبریل کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ یار وہ داتا گنج بخش کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، آج سے 20-25 سال پہلے جو اس کا ترجمہ ہوتا تھا، اب وہ ہے نہیں۔ پتہ ہے کون کر رہا ہے ترجمہ؟ بہت سے لوگ ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے دل کو دکھا کے، باقی آپ اچھے اچھے کاموں کی امید رکھیں اللہ سے۔ محمد رسول اللہ کی پیٹھ پہ شرح گھونپ کے شفاعت کی امید رکھیں آپ۔ مجھے تو اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ جب امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مسلمان، دیکھو امیر معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کی عزت و تکریم دل سے نکالنی پڑے گی، مولا علی کی عزت و تکریم، اہل بیت کی عزت و تکریم دل سے نکالنی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں نکالو گے تو یاد آئے گا کہ ہم اس آدمی کی کیسے عزت کریں، اس نے تو آل رسول پر گند اچھالا، اس نے تو آل رسول کو کشت و خون میں نہلا دیا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جسے ان لوگوں کی نیکیاں نظر آ رہی ہیں، امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ٹپکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کوئی ولی اللہ ان کے حق میں اچھی بات نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی فلاں کتاب میں نے یہ پڑھا، فلاں کتاب میں۔ بھائی جب حدیث کی کتابوں میں جھوٹی حدیثیں آ گئیں، مجدد الافسانی کی کتاب کے اوپر کون سا جبریل کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ یار وہ داتا گنج بخش کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، آج سے 20-25 سال پہلے جو اس کا ترجمہ ہوتا تھا، اب وہ ہے نہیں۔ پتہ ہے کون کر رہا ہے ترجمہ؟ وہابی سلفی۔ اور اس انداز کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ داتا صاحب کی کتاب پڑھ کے آپ جو ہے وہابی ہو جائیں گے۔ داتا صاحب کی بولے، داتا صاحب بھی یار یہ بول رہے ہیں، بالکل حق ہے، کیونکہ ہر میدان میں آ گئے یہ۔ اور تو اور اس وقت پاکستان میں سلطان حق باہو کی کتابوں کا جو ترجمہ ہے وہ بھی وہابی کر رہے ہیں، مارکیٹ میں بھی آ چکی ہیں۔ سلطان حق باہو کی کتابوں کا جو مصدقہ ترجمہ ہے وہ فقیر نور محمد کلاچوی صاحب نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ترجمہ نہیں پڑھیں۔ پرانی چھپی ہوئی کتابیں ہیں وہ حاصل کریں، جو نہیں چھپ رہی ہیں اس میں سب میں گڑبڑ ہے۔ یہ ہمارا مستقل آنا جانا ہوتا تھا انڈیا، تو ہمارا ایک دوست تھا رضوان، تو اس نے ایک بہت بڑی لائبریری پرانی دلی میں کھولی ہوئی تھی۔ اچھا ویسے تو نام اس لائبریری کا شاہ ولی اللہ لائبریری تھا، لیکن رضوان بھائی بڑے اچھے آدمی تھے، ابھی بھی ہوں گے یقیناً۔ انہوں نے، ان کے پاس قدیمی نسخے تھے احادیث کے۔ اس نے خود ہی مجھے کہا یونس بھائی اگر آپ مجھ سے میری جان مانگیں گے میں دے دوں گا، لیکن یہ جو حدیثوں کے نسخے یہ نہیں مانگنا۔ وہ 300 سال پرانے، 300 ایئر اولڈ، اور کیا اس میں ایسی ایسی حدیثیں تھیں جو ہم نے سرکار سے سنی تھی، ہمیں پتہ چل گیا نا، حوالے مل گئے، اس لیے خوش ہو رہی تھی۔ تو پھر اس نے جو ہے ہم کو نئی احادیث کی کتابیں دکھائیں، صرف بخاری شریف کی ہی دیکھیں، اگر پرانا نسخہ اور نیا نسخہ بخاری شریف کا، کم و بیش 550 حدیثیں کم تھیں، اور خاص طور پر وہ احادیث جن میں حضور نے ایمان کا ذکر کیا ہے یا باطنی تعلیم کا ذکر کیا ہے یا مولا علی کا کوئی ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیں، جیسے ہمارے بھائی علی رضا نے لکھا ہے نا، مجدد الافسانی نے اپنی کتاب میں معاویہ کو سپورٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سنیں کہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔
ان کو اکبر بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا، ساری زندگی ان کی جیل میں گزری. تو ان کے مریدین اپنے مسائل روحانی خط کے ذریعے ان کو بھیجتے تھے، سوالات خط کے ذریعے بھیجتے تھے، پھر وہ خط کا جواب دیتے تھے. تو ان کے مریدوں کے پاس ان کے بہت سارے خطوط جب جمع ہو گئے تو ان کو جمع کر کے انہوں نے کمپائل کیا اور اس کا نام رکھا مکتوبات ربانی. تو مکتوبات ربانی جو کتاب ہوئی وہ ان کے خطوط انہوں نے وہاں شائع کر دیے. ان کو ملفوظات بھی کہتے ہیں، مکتوبات بھی کہتے ہیں، مکتوبات زیادہ بہتر ہے. تو کوئی انہوں نے کتاب نہیں خود لکھی. اب جن لوگوں نے خطوط لکھے، کل آ کے کوئی کہے جی مجھے یہ بھی خط انہوں نے بھیجا تھا، اور کچھ بھی لکھ دے اس میں خط میں. یا تو یہ ہو کہ جو ان کے خطوط تھے ان کی فوٹو کاپی ہو، کتاب کے ساتھ چھاپیں، دیکھو بھائی ان کی ہینڈ رائٹنگ میں یہ آیا ہے. وہ خطوط کہاں ہیں، کس کو بھیجے تھے، جس کو بھیجے تھے اس نے منوعاً اس کو بیان کیا ہے یا نہیں، اس کا کیا بھروسہ ہے کوئی بھروسہ؟ لہٰذا بیٹے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مجدد الافسانی جو ہے کسی طور اس کی سپورٹ میں نہیں بول سکتے. کوئی ایک حدیث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ نے معاویہ کو سپورٹ کیا یا کوئی اس کے متعلق اچھی بات کہی ہو. ایک حدیث نہیں ہے. تو آپ خود بھی بیٹے بولنے سے پہلے سوچیں. ایسا نہیں ہو کہ مجدد الافسانی کی بھی جو ہے حمایت کھو دیں آپ. جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ مجدد صاحب نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے تو غیبت ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بہتان ہو جائے، وہ کہیں رسول اللہ کو جی میں نے یہ بات کہی نہیں اور انہوں نے بلا وجہ مجھے گالیاں پڑوا دی. تو انہوں نے یہ جو ایک یعنی وہابی جو فرقہ ہے، ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے بڑا منظم ہو کے قبضہ کیا ہوا ہے، دین اسلام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. حدیث کی کتابوں میں ان کا عمل دخل ہے، قرآن شریف کے ترجموں اور تفاسیر میں ان کا ہر جگہ سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پھر مختلف انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو صوفیوں کو، رسول اللہ کے چاہنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ فتوے بازی کر کے، کفر کے فتوے، گستاخی کے فتوے لگا کے ان کو منظر عام سے ہٹائیں تاکہ ان کا فرقہ ہی رہ جائے، باقی سب یا تو جیلوں میں ہوں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پر یورپ میں ہے یہ ملک البانیہ، پہلے یہاں مسلمانوں کا قبضہ تھا. تو یہاں سے ایک اسکالر اٹھا، اس کا نام تھا ناصر البانی. ناصر البانی دور جدید کا وہ شخص ہے کہ جس نے صحیح، پہلے تو تھی بخاری شریف، اس کے بعد کیا ہوئی، انہوں نے کہا جی اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، اور گڑبڑ کے نام پہ جو مصدقہ احادیث تھیں احسن 850 حدیثیں اس نے ناصر البانی نے نکال دی صحیح البخاری سے. صحیح ہونے کے بعد پھر اس نے نکالی 850 کے قریب. حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا کہ کون سی سچی ہے کون سی. اچھا یہ تو آج کے دور کی باتیں ہیں نا، میں آپ کو لے چلتا ہوں حضور کے دور کی. جب مولا علی کا دور آیا تو کیا ہوا، مولا علی نے پابندی لگا دی کہ جب تک میری سند نہ ہو کسی کے پاس وہ علم جو ہے آگے نہیں بڑھا سکتا. تو 10,000 جو خارجین تھے انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنا لی تھی. مولا علی کے جو غلام تھے وہ آ کے مولا علی سے پوچھتے یار کہ مولا یہ حدیث تو ہم نے کبھی آپ سے سنی نہیں. اب مولا علی بھی کہتے تھے بھائی یہ حدیث تو حضور سے میں نے بھی نہیں سنی کبھی. وہ کیسے سنیں گے، وہ تو ساری انہوں نے جھوٹی بنائی تھی. جب یہ بات آئی نا کہ یہ دین کو تباہ کر رہے ہیں،
تب مولا علی نے تلوار اٹھائی اور ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اب پابندی لگا دی کہ جس کے پاس میرا اذن نہیں ہوگا وہ علم نہیں پھیلائے گا۔ اب ایک جگہ حسن بصری چھوٹے تھے، نوجوان، مولا علی کے دور میں، تو یہ کہیں بیٹھ کے لوگوں میں حدیثیں بیان کر رہے تھے، اور دور تھا وہ فتنے کا۔ تو مولا علی آئے اور حسن بصری سے پوچھا، خیر بات تو مولا علی کو بھی پتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن دنیا کے سامنے جو ہے پروٹوکول رکھنا پڑتا ہے نا۔ تو مولا علی نے آ کے حسن بصری کو دیکھا کہ یہ چند لوگوں کو لے کے بیٹھا ہوا حدیثیں سنا رہا، تو مولا علی نے کہا کہ ہاں بھائی تم عالم ہو جو تم یہاں لوگوں کو بیٹھ کے علم کی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ آئے، انہوں نے قدم بوسی کی اور کہا مولا میں عالم نہیں ہوں، بس حضور کی ایک حدیث میں نے سنی تھی کہ جتنا کچھ تم نے مجھ سے سنا ہے وہ آگے بڑھا دو، تو میں تو طالب علم ہوں، حضور کے فرمان کے مطابق وہ پڑھا۔ تو اس وقت پھر مولا علی نے حسن بصری کو سینے سے لگایا۔ یعنی مولا علی کے دور میں یہ پابندی تھی کہ ہر کوئی بندہ حدیث بیان نہیں کرے گا، صرف وہ کرے گا جس کو میری سند ہوگی۔ اب جو ان کی سند والا ہوگا تو وہاں جھوٹی حدیثیں مولا علی نکلوا دیں گے نا، اس کے بعد سند دیں گے۔ تو اب مولا علی کے دور کو بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں کو تو عقل بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون سے مولوی کی بات پر بھروسہ کرنا ہے، کون سے مولوی کی پیروی کرنی ہے، کون سے مولوی کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ حالانکہ قرآن میں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کیونکہ ہم سے اگر کوئی آ کر مولوی یا مفتی ہم سے اگر آ کر کوئی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کرے گا نا، ہم پہلے ہی وار میں اس کو یہ کہیں گے کہ تمہاری پیروی تو کر ہی نہیں سکتے قرآن کے مطابق، تم تو چلے جاؤ گھر۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو کس مولوی کی بات مانو گے؟ قرآن کی بات مانی تم نے کہ صرف ایسوں کی بات ماننا، ایسوں کی پیروی کرنا کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل، تو اس کی بات مانو گے نا، اس کی پیروی کرو گے نا قرآن کے مطابق، جس کا قلب اللہ کے ذکر میں جاری و ساری ہے۔ آپ نے اپنے کسی محلے کے مولوی سے پوچھا، امام صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کا دل اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ، ہم روز اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہاں وہ ذکر اللہ کے خلاف بولے گا، آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کے پاس جا کے پوچھیں گے ذکر قلب بٹ رہا ہے ٹی وی سے، وہ کہے گا نہیں کوئی ذکر فکر نہیں ہوتا ہے، کوئی ذکر اللہ وغیرہ، اور آپ مان لیں گے۔ اب اگر اس طرح کے جھانپو ہیں آپ، تو پھر آپ کی گمراہی کا ذمہ آپ ہی کے سر ہوگا۔ بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مولوی سے جا کے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے پیروی کس عالم کی کرنی ہے؟ بھائی الرا ٹی وی کے اوپر کوئی مولوی کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں پاجامہ اتار دیں گے ہم، دوسری بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن نے شرط ایسی رکھ دی ہے وَلَا تُطِعْ، اطاعت مت کرو، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اچھا اب اس کو جواب دینا، ذکر قلب کے خلاف اس نے بولنا ہے کہ بس ذکر قلب کچھ نہیں ہے، اور آیت ایسی ہے جس سے وہ خود ڈسکوالیفائی ہو رہا کہ تم ذکر قلب کے خلاف کیا بولو گے؟ قرآن شریف نے تو کہا ہے کہ اس کی پیروی کرو جس کا قلب خود اللہ کے ذکر میں جاری ہو۔ اب اگر اس کا اپنا قلب اللہ کے ذکر سے جاری نہیں ہے، تم کو کیا دے گا؟ یہ چیز ہے۔ آج کل کتابوں پہ ایک اور میں بیٹھا ہوا انجینئر، ایک تو ہوتی ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ ہے ریلیجس انجینئر، جس نے ریلیجن کے اندر انجینئرنگ کر کے دین کو تباہ کر دیا۔ کتابی مسلم، کتابی مسلم، کتابی مسلم، تو آج لوگوں کو کتابی مسلم بنا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں تو قرآن بھی کتاب نہیں تھا، بعد میں کتابی صورت میں آیا ہے، تو کتابی مسلم ہے۔ کیا ابو بکر صدیق کتابی مسلم تھے؟ عثمان غنی کتابی مسلم تھے؟ عمر بن خطاب کتابی مسلم تھے؟ مولا علی کتابی مسلم تھے؟ کتابی نہیں تھی، تو یہ بدعت ہو گئی نا۔ کون ہے پھر صحیح مسلم؟ صحیح مسلم وہ ہے
جس کا ظاہر بھی درست باطن بھی درست، جس کی زبان پر بھی اللہ اللہ، جس کے دل میں بھی اللہ کا نور۔ اور جب دل میں اللہ کا نور آ گیا، کتاب ہدایت نہیں دے گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ جب تجھے مومن بنائے گا، یہدی قلبہ، اللہ ہدایت دے گا تیرے قلب کو، کتاب نہیں۔ اور جن کو اللہ نے ہدایت دی نا، قرآن کہتا ہے وہی محتد، وہی ہدایت والے ہیں۔ ان کتابوں میں کچھ نہیں رکھا، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں قرآن مجید کے ترجمے کو اگر پڑھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے، دوسرے نے کچھ اور کیا ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھو تو یہ رسول اللہ کے لیے کہتا ہے کہ پورا قرآن رسول اللہ کی نعت ہے۔ ایک عالم یہ کہتا ہے کہ پورا قرآن رسول اللہ کی نعت شریف ہے، اور دوسرے عالم کو انہی آیات کو پڑھ کے کہیں تو کہیں نہیں حضور تو عام آدمی کی طرح ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کس کے ترجمے پہ بھروسہ کرو گے؟ کس کی تفسیر پہ بھروسہ کرو گے؟ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو منور کرو، مرشد کامل ڈھونڈو جو دل میں اللہ کا نور بسائے، کیونکہ جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، یہدی قلبہ، اللہ خود تیرے دل کو ہدایت دے دے گا۔ اب دیکھو ایک حدیث شریف میں ہے کہ علماء من صدری، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ علماء وہ ہیں جن کو میرے سینے سے فیض ہوا ہے۔ آج کوئی عالم کھڑا ہو کے کہے کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، مجھے رسول اللہ کے سینے سے فیض ملا ہے کوئی اپنی ماں کا لال تو کھڑا ہو کے دعویٰ کرے، یا پھر یہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں؟ علماء من صدری، اور یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تیرے صدر کو بھی قرآن سے پڑھا سکتے ہیں۔ جب نظروں سے تیرا سینہ قرآن سے روشن ہوگا تو تجھے خود ہی یقین آ جائے گا، جس کی نظر سے میرا سینہ قرآن ہو گیا اس کا اپنا سینہ کیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے العلماء من صدری، کہ عالم تو صرف وہ ہیں جن کو میرے سینے سے فیض ہوا ہے۔ السادات من سلبی، اور سادات وہ ہیں جو میری سلب سے نکلے۔ والفقراء من نور اللہ تعالی، اور فقیر وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے سے ہو کے آیا تو یہ ہے عالم۔ اچھا، پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی یہ ہم سے بحث و مباحثہ مناظرہ نہیں کر سکتے، تو پتہ ہے بہانہ کیا بناتے ہیں؟ کہتے جی یہ تو عالم نہیں ہے، ان کے پاس تو سند ہی نہیں ہے کسی مدرسے کی، ہم تو نہیں کر رہے ان سے بحث۔ کوئی سند والا ہوتا، کوئی عالم دین ہوتا کسی مدرسے سے یعنی تعلیم یافتہ، تو ہم کریں گے بھاگنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے کہ بھئی مولا علی نے کون سے مدرسے سے سند لی تھی؟ مولا علی نے کون سے مدرسے سے سند لی تھی؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے مدرسے سے سند لی تھی؟ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم۔ تو جب علم کا سرچشمہ مصطفیٰ کی ذات ہے تو پھر تو مدرسے نہ جانا، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، مصطفیٰ تک جا، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ قرآن علم کا سرچشمہ نہیں قرار دیا گیا۔ علم کا سرچشمہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔ تو مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں جا جہاں مصطفیٰ کی زلفوں کا درس ہوتا ہو، جہاں مصطفیٰ کے حسن کا ذکر ہوتا ہو، جہاں دل کو سینے کو مدینہ بنا دیا جاتا ہو۔
وہاں سے اللہ کا سراغ ملے گا، ان مدرسوں میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ان مدرسوں کے لیے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری جو کتابیں ہیں، آج کسی کی بھی کتاب ہو، ارے یار باقی تو سب چھوڑو، جو سرکار نے کتاب لکھی تھی پاکستان میں انجمن والوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، بگاڑ کر دیا پیدا۔ امام مہدی کی کتاب میں بگاڑ کے، وہ تو سرکار کا کرم ہے کہ اوریجنل کتاب آج بھی gohar-shahi.com پر لگی ہوئی ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ انہوں نے تو وہی کیا جو ہوتا آیا ہے اس زمانے میں۔ یار آج کے دور میں اگر تم امام غزالی کی کتابیں اٹھا کے پڑھو گے، اب جیسے میں نے منگوائی تو ان کتابوں میں جو ہے نا امام غزالی کی کتابیں بھی ہیں، میں یہ کتاب کھول کے پڑھ مجھے وحشت ہو، میں کہا یار یہ کیا ہو وحشت؟ اب وہ وحشت کیوں ہو رہی؟ کیونکہ جو ولی کا کلام ہوتا ہے اس میں نور ہوتا ہے نا، اب اس کلام میں کوئی چینج کر دے تو اس میں بیچ میں جو ہے نا وہ بروکن لنک ہو جاتا ہے، پھر نور نہیں ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ کوئی اہل نظر روشن ضمیر اگر کوئی تفسیر پڑھے گا، ولی کی کتاب پڑھے گا، تو اس کو کتاب سے ادھر بھی نور ادھر بھی نور، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ولی کا اصلی کلام ہے۔ اور اگر اس میں رد و بدل ہو گئی اور وہ اہل نظر روشن ضمیر اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس کو وحشت ہوگی، وہ سمجھ جائے گا کہ گڑبڑ ہو گئی۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا اسلام از اونلی ان دا بکس اینڈ مسلمز آر اونلی ان دا گریوز۔ اب تو اسلام کتابوں میں بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی رد و بدل ہو گیا ہے۔ تو اب جب ہر جگہ شیطان نے اپنا مورچہ بنا لیا ہے، کتابوں تک میں فتنہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہم یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اب نجات صرف سرکار گوہر شاہی کے قدموں سے ملے گی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب یہ جو ہم تعلیم بیان کرتے ہیں، قرآن کے حوالے دیتے ہیں نا، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہہ رہے نا، جو قرآن میں لکھا ہے وہی تو آپ کو بتا۔ تو یہ باتیں سارے لوگوں کے پاس قرآن ہے، یہ باتیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو شرح صدر کرو۔ 1400 سال سے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کے پلے نہیں پڑی بات کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے شرح صدر کرنی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا شرح صدر پہ۔ امامہ بندوا لو، داڑھی رکھوا لو، ختنہ کرا لو، رمضان آئے گا روزے رکھ لو، پھر اس میں بے ایمانی کرو، ڈنڈی مارو، ایک دوسرے کی دل آزاری کرو، گالی گلوچ کرو، دست و گریباں، یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ کہاں ہے اسلام، کہاں ہے قرآن کی تعلیم مسلمانوں میں آج؟ اس لیے تمہاری کوئی وقت نہیں ہے زمانے میں، ہر جگہ تم پر مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ۔ بس جتنا میرا خیال ہے کہ ہماری عبادت کا جو بہترین یعنی اس وقت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرکار گوہر شاہی سے جو ہمارا میل جول اور نسبت ہو گئی ہے، صرف اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر وقت، بس یہی سب سے بہتر عبادت ہے۔ ورنہ ہم تو مارے جاتے، کہاں جاتے؟ کہاں سے آ رہی ہے صدائے حق؟ کس کی نظروں سے دل اللہ اللہ کر رہا ہے؟ ہزاروں پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظر آپ کے دل پہ نہیں، جیب پر ہے۔ اب ہماری باتیں سن سن کے تو بہت سارے لوگ بیٹھ گئے، آج آؤ ذکر قلب لے لو، ذکر قلب۔ تو علی رضا بیٹے، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ کتابوں میں مجدد صاحب ہیں نا، جن لوگوں نے رسول اللہ کی حدیثوں میں گڑبڑ کر دی ہے،
تو ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے مجدد صاحب کی کتاب میں گڑبڑ کرتے وقت. جھوٹ لکھا ہوا ہے. یعنی آپ یقین کریں کئی دفعہ تو میں پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوں. جو حدیث شریف ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس حدیث کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے بڑا دل رویا، شرم نہیں آئی. اب نئی کتابوں میں وہ تبدیل کر کے حدیث لکھی ہے کہ علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی دیوار ہیں، عمر بن خطاب اس کی چھت ہیں. جس شخص نے یہ کیا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، اس کو کوئی ہے عذاب قبر کا خوف، یوم محشر کا کوئی خوف، یوم قیامت کا خوف؟ اتنی جرت ہو جاتی ہے لوگوں میں یار. مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ رسول اللہ کے نام سے غلط بات منسوب کر دیں، حالانکہ یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی غلط بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اور کسی نے کہا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تو وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو شاہ ولی اللہ کی کتاب یا مجدد الافسانی کی کتاب، ان کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ انہی نے کہا ہے؟ جب رسول اللہ کی احادیث کے اندر گڑبڑ کر دی تو باقی ولیوں کی کتابوں کا متن وہی ہے، اس کی کون گارنٹی لے سکتا ہے؟ لہٰذا علی رضا بیٹے آپ اس کے اوپر توجہ نہ دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ مجدد افسانی جیسا ولی ایسے شخص کی جو ہے حمایت کرے، ممکن نہیں. Amra TV, the place